کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی۔ یہ حساب آپ یاد رکھیں گا، میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما، غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا۔ فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی۔ اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ بعض ائمہ اکرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، کتنے ہوئے 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے، کتنے سال ہوئے 24.5 سال، اور 4 سال حضرت علی کے، کتنے ہوئے 28.5، یہ 24.5 اور 28.5۔ اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا میں نے سال آگے پیچھے کیے، تقریباً یہ 29.5 سال بنتے ہیں خلافت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے، 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے، نہیں مدینے والے اور کوفہ والے۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا، اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کیا، لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، 29.5 سال ان کے ہو گئے، تقریباً 29 سال 4 مہینے، یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا 29 سال اور 4 مہینے۔ تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خلیفہ ہوئے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں۔ پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی، کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی۔
आपसी उन लोगों की बात हुई और तय हुए कुछ शराइत रखे गए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया और कहा, मैं अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी करता हूं और अमीर मुआविया के हवाले करता हूं। हजरत इमाम हसन अपनी खिलाफत किसके हवाले किए? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। जब आप दस्तबरदारी का ऐलान किए उस वक्त तकरीबन आपकी खिलाफत को 8 महीने गुजर रहे थे, बाद में 6 महीने गुजरे थे। इस एतबार से पूरे कितने साल हुए? 30 साल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल रहेगी। तो खिलाफत का लफ्ज जो है वो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और इमाम हसन की खिलाफत पर ही किया जाता है। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया, अगरचे वो खलीफा बरहक रहे लेकिन मुल्कियत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपकी भी खिलाफत का दौर लंबा चला, तकरीबन 20 साल तक। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 20 साल गवर्नर रहे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर सारे लोगों ने बैत किया और फिर आप इस तरह से मुल्क शाम ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत इस्लामिया के गवर्नर कहलाए। तकरीबन 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। 60 हिजरी में जब इंतकाल हुआ, 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक 20 साल उन्होंने खिलाफत की। इस असना में कुछ जंगें भी हुई थी, कुछ मामलात भी हुए थे, लेकिन उन्होंने अहले बैत का बड़ा एहतराम भी किया। हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और अहले बैत को माहाना वजीफा भी जारी रखा था। जब उनका इंतकाल हुआ तो अब जो फितना शुरू हुआ वो सबसे बड़ा फितना। अमीर मुआविया के घर में एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम यजीद वलीद। पूरी दुनिया जिस पर लानत करती है वो सहाबी रसूल का बेटा है, कातिबे कुरान का बेटा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में हज़रत अमीर मुआविया साले लगते थे। लेकिन बुरा हो, इस्लाम में इस चीज को नहीं देखा गया है कि किसका बेटा है और किसका बाप है, बल्कि इस्लाम में ये देखा है कि उसका अमल क्या है। यजीद बड़ा हुआ, जवान हुआ और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चल नहीं सका। वो जवान था। अमीर मुआविया के इंतकाल के फौरन बाद ही उसने सारे लोगों को मुल्क शाम के जमा किए, क्योंकि 40 साल उनके बाप जब वहां पर हुकूमत कर चुके हैं तो अक्सर लोग उनके हामी के थे ही वहां पर, उनके बोली बोलने वाले थे। उसने ऐलान किया और अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। जगह जगह खत लिखा, कूफा, बसरा, मक्का, मदीना सब जगह, और अपनी बैत लेने का ऐलान कर दिया कि जहां जहां जो लोग हैं वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करें। पूरी दुनिया उस वक्त जानती थी, यजीद की हरकतों से लोग वाकिफ थे, ऐसा नहीं कि ढकी छुपी बातें थी। यजीद जैसे ही खलीफा बना, हजरत अब्दुल्ला बिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने यजीद पर हमला किया जब तक कि हमको ये यकीन नहीं हो गया कि अगर यजीद का साथ देते रहेंगे तो अनकरीब पत्थरों की आसमान से बारिश ना हो जाए, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। क्योंकि उसने ऐसे हालात मुल्क शाम में बनाए थे कि लोग अपनी बहनों और माओं से निकाह करने लग गए थे, इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी थी, खुले आम शराब पी जा रही थी, जबकि इस्लाम का वो माजी जो खुलफाए राशिदीन के जमाने में था, शराब की एक बोतल की सप्लाई पर भी लोग कांपते थे। अगर कहीं से किसी के हाथ में आ जाए, कोड़े के डर, दुर्रे के डर और खौफ से लोग तो कांपते थे। यजीद ने उन चीजों को आम कर रखा था, फिस्क और फजूर का बादशाह था, दिन भर हत्ता के नमाजों से उसका कोई शगफ नहीं था। उसका रहन सहन भी ऐसा था, खाने का ऐसा शौकीन कि हर दिन अलग अलग जानवर ज़बाह कराए। और जो खेल कूद में उसे पसंद था वो बंदरों का खेल, कि बंदरों को पाल कर रखा था, उन्हें नचाना, उन्हें कुदाना और फिर मुर्गों की लड़ाई, ये उसे ज्यादा अजीज थी। आज भी बहुत सारे ऐसे यजीद होंगे जो जानवरों को लड़ाते हैं और मजे लेते हैं। यजीद की हरकतों में से दिन पूरा इसी में गुजरता था, खूबसूरत लड़कियों को ला करके दरबार खिलाफत में नचवाना, मुजरे करवाना, जिस्मों की नुमाइश करवाना,
یزید کے دربار میں یہ عام چل رہا تھا۔ بتاؤ جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا، کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا، ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا، تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن، نئی نسل، جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے، جو سینما اور کلب، گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے، اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا، ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے، بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، مارے جاتے ہیں۔ کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودی میں، کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق، جیل میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہی زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 اسٹار، جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں گی۔ 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہوں گے اور اس پوری سٹی کا انتظام، انسرام، اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا۔ تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں دن دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں، مجھے خوف نہیں ان کا، تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا، وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا، جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا، انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا۔ جب یزید نے زور اور